جب مسلمان سے اللہ کا وعدہ کائنات پر نہیں تو پھر مسلمان کائنات کی شکلیں بنا کر اللہ سے امید کیوں کرتا ہے؟ مسلمان کائنات بنا کر اللہ سے امید کیوں کرتا ہے؟ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں دکان کرو اللہ سے امید رکھو، زمیندارہ کرو اللہ سے غلے کی امید رکھو، دوا کھاؤ اللہ سے شفا کی امید رکھو، ملازمت کرو اللہ سے تنخواہ ملنے کی امید کرو۔ لاکھوں ملازمین ملکوں سے واپس کر دیے گئے ہندوستان، جی ہاں کتنے لاکھوں ملازمین ملکوں سے واپس کر دیے گئے، لاکھوں کی تعداد، جاؤ واپس۔ کیوں بھائی؟ ہم ملازمت کرتے ہیں، ہمیں تنخواہ دو کہ نہیں، تنخواہ دینے کو نہیں ہے، واپس جاؤ۔ میں کیا بتاؤں، مسلمان اسباب بدلتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اسباب میں کامیابی کا وعدہ ہوتا تو لوگ اپنے اسباب کیوں تبدیل کرتے؟ لوگ اپنے اسباب تبدیل کیوں کرتے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، تجارت میں ناکام ہوتے گئے یہاں تک کہ طے کر لیا کہ اب تجارت کرنی نہیں، ملازمت کرنی ہے۔ جی ہاں، زمیندارے میں ناکام ہوتے گئے پھر یہ طے کیا کہ نہیں اب زمیندارہ کرنا ہی نہیں ہے، اب تو تجارت کرنی ہے۔ جی ہاں، میں سوچتا ہوں کہ اگر سبب پر وعدہ ہوئے تو لوگ دوائیں کیوں بدل لیتے ہیں؟ دوائیں کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ لوگ دوائیں تبدیل کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بدل دیتے ہیں، دوائیں بدل دیتے ہیں۔ دیکھو دوستو عزیزو، ہم صاحب فرماتے تھے اسباب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اس بات کو بہت غور سے توجہ سے سمجھنا پڑے گا۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کے ساتھ اللہ کی چاہت لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے غیر کی چاہت کا انکار فرما دیا کہ جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ مسلمان پریشان اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی چاہت کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی چاہت کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہے ہیں، یا اللہ تعالی کی چاہت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی کی چاہت اسباب کے ساتھ نہیں ہے۔ ملائکہ سے لے کر کائنات کی سب سے کمزور ترین مخلوق میں بھی، ملائکہ سے لے کر کائنات کی سب سے کمزور ترین مخلوق میں بھی چاہت نہیں ہے، یعنی جتنا اللہ کا غیر ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں، جب تک اللہ نہ چاہیں۔ اس زمانے میں مسلمان پریشان اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے غیر میں اللہ کی چاہت کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے صاف انکار فرما دیا کہ جتنا اللہ کا غیر ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں۔ اگر نبی بھی یہ کہیں کہ میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء کا یہ کہنا بھی پسند نہیں ہے۔ اگر نبی یہ کہے میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء کا یہ کہنا بھی پسند نہیں ہے۔ توجہ سے بات سننا، اس زمانے میں تھوڑے سے اسباب، مادی اسباب ہوں یا مالی اسباب ہوں، جن کے ہاتھوں میں نظر آتے ہیں، مسلمان کہتا ہے ان سے ہو رہا ہے اور یہی کر رہے ہیں اور یہی کریں گے۔ جن کے ہاتھوں میں تھوڑا سا مال، تھوڑے سے اسباب، مسلمان دیکھتا ہے فوراً یہ کہہ بیٹھتا ہے اگر یہ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ مسلمان پریشان اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہا ہے، حالانکہ کتنی آسان بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اس کے احکام کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی چاہت اس کے احکام کے ساتھ ہے۔ اس کا ہر زمانے میں یہ وعدہ ہے کہ تم میری چاہت کو پورا کر دو تو میں تمہاری چاہتیں ساری پوری کر دوں گا۔ لیکن جب مسلمان اللہ کے غیر میں اپنی چاہت کو تلاش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت مسلمان کی چاہت کے خلاف فیصلے فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات پسند نہیں کہ نبی یہ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے۔ سنو غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے، ذوالقرنین کون ہیں، روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے؟ آپ کو ان سوالات کا جواب معلوم نہیں تھا، آپ نے فرمایا میں کل بتلا دوں گا۔ میری بات توجہ سننا، اس زمانے میں مسلمان جتنا بھی اللہ کا غیر ہے وہ سارا کا سارا مجتمع ہو کر بھی اگر مسلمان سے کوئی وعدہ کر لے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس وعدے پر امید نہ کریں۔ جتنا اللہ کا غیر ہے اگر وہ سب کا سب جمع ہو جائے اور سب جمع ہو کر مسلمان سے کوئی وعدہ کریں تو مسلمان کو چاہیے کہ ان کے وعدے پر امید نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اللہ کا غیر ہے وہ محتاج ہے اور محتاج کے وعدے کی امید کرنا بیکار ہے۔ جتنا اللہ کا غیر ہے محتاج ہے اور محتاج کے
وعدے سے پر امید کرنا بیکار ہے. کتنی آسان بات ہے. جتنا اللہ کا غیر ہے محتاج ہے، اور محتاج کے وعدے پہ امید کرنا بیکار ہے. جس شخص محتاج ہے اگر وہ تم سے کوئی وعدہ کر لے تو تمہارا دل اندر سے یہ کہے گا کہ جب یہ اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا تو میرے لیے اپنے وعدے کو کیسے پورا کر دے گا. جو اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی حاجت کے پورا کرنے میں مجبور ہے، وہ دوسرے کے لیے وعدوں کو پورا کیسے کر دے گا. حالانکہ یہ تین سوالات ایسے تھے کہ یہود نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. آپ کو حرص ساری انسانیت کی ہدایت کی، یہ ہمارے 3 سوال کا جواب دے دو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. اللہ کی شان. آپ نے فرمایا کہ ہاں کل بتلاؤں گا. فرمایا کل بتلاؤں گا، اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا. فرمایا کل بتلاؤں گا. روایت میں ہے 15 دن گزر گئے یا 1 مہینہ گزر گیا، اللہ تعالی کی طرف سے اس بارے میں کوئی علم، کوئی جواب نہیں آیا. ارے سنو توجہ سے بات. 15 دن گزر گئے یا 1 مہینہ گزر گئے، کوئی جواب نہیں آیا. حالانکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمارے سوال کا جواب دے دیں تو ہم آپ کا نبی مان لیں گے. آپ نے فرمایا کل بتلاؤں گا. خیال یہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے، ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالی سے پوچھ کر بتائیں کہ ان 3 سوال کے جوابات کیا ہیں. 15 دن گزر گئے یا مہینہ گزر گیا، روایت میں ہے کوئی جواب نہیں آیا. اللہ تعالی نے اس پر تنبیہ کی کہ آپ نے یہ کیوں کہا میں کل بتلاؤں گا. آپ نے کیوں کہا میں کل بتلاؤں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو بتلا دوں گا؟ یہ کیوں نہ کہا اللہ چاہے گا تو بتلا دوں گا؟ 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یہ وحی آئی کہ نبی جی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی بھی ہرگز یہ مت کہنا یہ کام میں کر دوں گا، کبھی مت کہنا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہہ لیں. دیکھو تو صحیح، اتنی سی بات پر بھی آدمی اگر یہ کہہ دے کہ میں کل کر دوں گا اور ذہن میں یہ ہے کہ میں نہیں کروں گا، جبرائیل سے کہوں گا اللہ سے پوچھ کر بتلا دیں. لیکن آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ حکم یہ آیا آئندہ کبھی بھی کسی معمولی سے معمولی چیز کے بارے میں لا تقولن لشیء، شیء کہتے ہیں حقیر چیز کو، معمولی چیز کو. اللہ نے فرمایا لا تقولن لشیء، کسی معمولی بات کے بارے میں بھی کبھی یہ مت کہنا یہ کام میں کر دوں گا. الا ان یشاء اللہ، جب تک آپ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہ کر دیں. کبھی مت کہنا یہ کام میں کل کر دوں گا جب تک آپ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہ کر دیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہر قسم کے اسباب دیے، ہر قسم کی مخلوق پر اختیار دے دیا. جنات بھی تابع، شیاطین بھی تابع، ہوا بھی تابع، دریا بھی تابع، سارے پرندے چرندے سب تابع. جس سے جو چاہتے تھے اللہ کی مخلوق میں سے، جس سے جو چاہتے تھے وہ کام لیتے تھے، خیال یہ ہوا کہ جب اللہ تعالی نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ یہ صلاحیتیں اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگیں. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ایک خیر کا ارادہ کیا. لوگ کہتے ہیں کہ میاں خیر کے ارادے میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، خیر کے کام میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، خیر کے کام میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے خیر کا ارادہ کیا، وہ یہ کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کیے. ارادہ کیا اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد گھڑ سوار جو اللہ کے دین کی صرف محنت کریں، یہ اپنی اولاد میں سے تیار کروں. اس ارادے سے 100 بیویوں سے صحبت کا ارادہ کیا، اور یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالی ہر بیوی سے ایک بیٹا عطا فرمائے، اور یہ 100 کے 100 بیٹے یہ اللہ کے راستے کے مجاہد، اللہ کے راستے گھڑ سوار بنے، اعلیٰ نسل کی بیویاں. اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمان یوں سمجھتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے اسباب دے دیے تو گویا اللہ تعالی نے میرے کام کا ہونا طے کر دیا. سنو توجہ سے بات. لوگ اسباب کے مہیا ہونے کو کامیابی سمجھتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں جن کے پاس اسباب نہیں وہ ناکام ہیں اور جن کے پاس اسباب ہیں وہ کامیاب ہیں. میں سچی بتاؤں، اس زمانے میں مسلمان جتنا مایوس ہو رہا صرف اس لیے کہ اسباب غیروں کے ہاتھ میں دیکھ کر یوں سمجھتا ہے کہ یہ کامیاب ہیں، ہم ناکام ہیں. جس قسم کے لوگوں کے پاس بھی جیسے اسباب دیکھتا ہے یوں سمجھ لیتا ہے بس یہ کامیاب ہیں، ہم ناکام ہیں. پھر یہ اپنی کامیابی کے لیے ان لوگوں سے ان اسباب کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. سنو تو صحیح کیسی عجیب بات ہے. پہلے مسلمان نے یہ غلطی کی کہ اس نے یہ سمجھا کہ اسباب کا مہیا ہونا کامیابی ہے، اسباب کا مہیا ہونا کامیابی ہے. پہلے غلطی تو یہ کی، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسباب دے دیے
تو اللہ نے کامیابی چاہ لی. ارے سنو تو صحیح, سلیمان علیہ السلام جیسا اسباب کس کو ملے ہوں گے؟ کس کو ملے ہوں گے؟ سلیمان علیہ السلام جیسا اسباب کس کو ملے ہوں گے؟ اس زمانے میں کوئی مثال پیش کر نہیں سکتا ان جیسی بادشاہت کی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے اسباب دے دیے تو گویا اللہ نے کامیابی چاہ لی. حالانکہ اللہ رب العزت اسباب جو عطا فرماتے ہیں وہ کامیاب کرنے کے لیے نہیں عطا فرماتے. اللہ تعالیٰ اسباب کامیابی کے لیے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اسباب ضرورت کے لیے بھی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اسباب صرف اس لیے دیتے ہیں, چاہے وہ نبی کو دیں, چاہے وہ ولی کو دیں, وہ صحابی کو دیں, وہ اس زمانے میں عام مسلمانوں کو دیں. اللہ تعالیٰ اسباب صرف آزمائش کے لیے دیتے ہیں, صرف آزمائش کے لیے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ان اسباب میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان اسباب میں تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے مسلمان کو اسباب ملنے کی سوائے اس کے, اس لیے کہ یقینی بات ہے کہ اللہ کفار کو اسباب دیتے ہیں ان کو مطمئن رکھنے کے لیے. اس لیے کافروں کے پاس جو اسباب ہیں وہ کافروں کے اطمینان کے لیے ہیں, وہ کافروں کے اطمینان کے لیے ہیں. مسلمان کے اسباب اطمینان کے لیے نہیں ہیں. مسلمان کے جو اسباب ہیں وہ عمل کے امتحان کے لیے ہیں. ارے توجہ سے بات سننا, مسلمان کے پاس جو اسباب ہیں وہ عملی امتحان کے لیے ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے دنیا کو اسباب سے اور دنیا کو مختلف چیزوں سے اس لیے بھرا ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے اچھا عمل کس کا ہے. کفار کے بعد جو اسباب ہیں وہ ان کے اطمینان کے لیے ہیں. اب اندازہ کرو, جب اسباب کفار کے اطمینان کے لیے ہیں تو مسلمان ان اسباب سے مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح. جب مسلمان کے اپنے اسباب بھی اطمینان کے لیے نہیں تو مسلمان کو غیروں کے اسباب سے اطمینان کہاں مل سکتا ہے؟ جب مسلمان کے اپنے اسباب بھی اطمینان کے لیے نہیں ہیں. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. جب مسلمان کے اپنے بعض جو اسباب ہیں وہ بھی اس کے اطمینان کے لیے نہیں ہیں تو پھر مسلمان جو اسباب غیروں کے پاس ہیں ان اسباب سے مسلمان مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جب مسلمان یہ دیکھ لیتا ہے کہ اسباب میں کامیابی ہے تو پھر یہ غیروں سے ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. غیروں سے ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یوں چاہتا ہے جو اسباب ان کے پاس ہیں اگر وہ اسباب ہمیں مل گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ وہ غیروں کو ان کے اسباب میں کامیابی کی نظر سے دیکھ رہا. جس ملک میں, جس علاقے میں, جس زمانے میں بھی مسلمان غیروں کو ان کے اسباب میں کامیاب سمجھے گا, مسلمان ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. مسلمان ان اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. وہ چاہے گا یہ اسباب مجھے مل جائیں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں. اس زمانے کے مسلمانوں کی شکایت یہ ہے کہ سارے اسباب پر غیروں کا قبضہ ہے, سارے اسباب پر غیروں کا قبضہ ہے. کاش یہ اسباب ہمیں بھی مل جاتے تاکہ ہم غالب آ جاتے. سوچو تو صحیح, مسلمان کی تمنا ہے یہ کہ سارے اسباب پر غیروں کا قبضہ ہے, ہمیں بھی اسباب مل جاتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. بس جو شخص غیروں کو ان کے اسباب میں کامیابی کی نظر سے دیکھے گا وہ ان کے اسباب کو حاصل کیے بغیر نہ رہے گا, اور جو مسلمان غیروں کو ان کے اسباب میں یوں سوچے گا کہ اگر یہ ایمان اور اسلام پر نہ آئے تو ان کی جو ہمیشہ کی ناکامی ہے وہ ان کی اس وقتی کامیابی کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے, کتنی خطرناک ہے. خود بخود دل یہ کہے گا کہ نہیں یہ کامیاب نہیں ہیں, یہ بہت ناکامی میں ہیں. ہمیں چاہیے بجائے ان کے اسباب کے حریص ہونے کے انہیں ہمیشہ کامیابی کے اسباب پر لاویں. میں نے ایک بات عرض کی ہے, اس زمانے مسلمان یہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش جو اسباب ان کے پاس ہیں یہ اسباب ہمیں مل جاتے. کیا بتاؤں, اس زمانے میں بھی مسلمان غیروں کے اسباب کے متمنی ہیں. جیسے قارون کے مال اور اسباب کے اس زمانے کے مسلمان کمزور ایمان والے وہ تمنا کرتے تھے, وہ تمنا کرتے تھے. اس کے ملک و مال کو دیکھا, اس کے اسباب کو دیکھا تو تمنا کرنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمارے پاس ہی وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. کیونکہ نتیجہ دیکھے بغیر اور کفر کا انجام دیکھے بغیر جب مسلمان کے سامنے آخرت نہیں ہوتی تو وہ غیروں کو کامیابی کی نظر سے دیکھتا ہے. جب مسلمان کے سامنے آخرت نہیں ہوتی تو وہ غیروں کو کامیابی کی نظر سے دیکھتا ہے. حالانکہ اگر ان کے انجام کو غور کرے تو ان کی دنیا سے پناہ چاہے گا.
ان کی دنیا سے پناہ چاہے گا۔ تو وہ تمنا کرنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جیسے زمانے کے مسلمان تمنا کرتے ہیں کہ سب کچھ انہیں ملا ہوا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کا تذکرہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسریٰ باغات میں، محلات میں اور ناز و نعمتوں میں، اور آپ اللہ کے نبی سید الانبیاء، آپ کے گھر کا ساز و سامان جو کچھ ہے میں دیکھ رہا، ایک طرف دباغت بغیر دباغت دی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے، ایک کونے میں کچھ جو پڑے ہوئے ہیں، آپ کا بدن بھی ایسے موٹے ٹاٹ پر ہے جس کے نشانات آپ کے جسم پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر آپ اٹھ کر بیٹھے اور دونوں موڑے حضرت عمر کے پکڑ کے ہلائے، فرمایا خطاب کے بیٹے تو ابھی تک اس دھوکے میں ہے۔ فرمایا اولئک عجلت لهم طیباتهم، اللہ نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے اور جتنا ہے اگر اس سے بھی زیادہ ان کے پاس ہو تب بھی یہ سب آخرت کے اعتبار سے ٹوٹے میں اور نقصان میں ہیں اور واقعی قابل رحم ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم قابل رحم ہیں، کیا بتاؤں، جب تک مسلمان اپنے آپ کو مظلوم کہتا رہے گا مدد آئے گی نہیں۔